جب آپ آرڈینری انسان کو کہ اپنا دوست نہیں بنا سکتے تو اللہ اپنی دوستی کا تاج آرڈینری انسان کو کیسے دے گا؟ بہت اونچی چیز ہے ولایت. اس لیے فرمایا گیا غیر عالم کو ولایت نہیں ملتی، اور اللہ اگر کسی کو ولایت دینا چاہتا ہے تو پہلے اسے علم کے زیور سے آراستہ کر دیتا ہے. جب وہ علم کے زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ولی بن جاتا ہے. اب ولی کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ توجہ چاہوں گا. جو لوگ ہوتے ہیں تو لوگوں پر ولی کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ تو فرمایا گیا ولی کی نظر جیب پر نہیں دل پر ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ دل بدلنے کے لیے آتے ہیں، جیب خالی کرنے نہیں آتے. اسی لیے قرآن نے پہلے ہی متقین کی تعریف فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وہ تو لٹانے والے ہوتے ہیں. ولی لوٹنے والا نہیں ہوتا، نہ آبرو لوٹنے والا ہوتا ہے، نہ جان نہ مال. ولی تو لٹانے والا ہوتا ہے. وہ لٹانے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو پھر آپ دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لٹانے کی کیفیت بھی دیکھیں. سخاوت کا عالم کیا تھا، کیا سخاوت کا عالم تھا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شدت بھوک کی بنیاد پر جب کھانے کے لیے کچھ بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا اور کئی دنوں کا فاقہ تھا، تو جہاں فقراء بیٹھا کرتے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے کہ چلو وہاں بیٹھ جائیں، کچھ کھانے کو نصیب ہو جائے گا. وہاں پہنچے تو دیکھا بہت پہلے سے فقراء کی بڑی تعداد ہے. تو آپ نے سوچا اب یہاں بیٹھ کے کیا کروں گا، بیچارے جو پہلے سے موجود ہیں ان کے لیے پریشانی ہو جائے. تو اٹھ کے گئے مسجد میں چلے گئے. جب مسجد پہنچے تو ایک کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنی زنبیل میں سے روٹی نکالی اور خشک گوشت نکالا، کھانا شروع کیا. نظر غوث پاک پر پڑی، پہچانتا نہیں تھا. تو اس نے جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا آئیے آپ بھی آ جائیے، اس نے بھی غوث پاک سے کہا آئیے آپ بھی تشریف لائیں. تو غوث پاک نے فوراً پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا میں جیلان سے آیا ہوں. تو غوث پاک نے فرمایا میں بھی تو جیلان کا ہوں. کہا آپ کا نام؟ تو غوث پاک نے فرمایا میرا نام عبد القادر جیلانی. مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے. غوث پاک نے تعجب سے پوچھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو؟ کہا ہاں معافی اس چیز پر مانگ رہا ہوں کہ جب میں جیلان سے چلا، بولے میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں، جب میں جیلان سے چلا تھا نا تو چلتے وقت آپ کی والدہ نے مجھے آپ کے لیے 40 دینار دیے تھے کہ میرا بیٹا عبد القادر بھی وہاں پر ہے بغداد میں، میرے بیٹے سے اگر ملاقات ہو تو تم یہ دے دینا. لیکن یہاں قحط پڑا ہوا تھا اور میری رقم بھی سب ختم ہو گئی تھی، تو معاف کرنا میں نے یہ روٹی اور سالن جو خریدا ہے نا گوشت، یہ آپ ہی کے پیسے سے میں نے خریدا ہے، تو حضور مجھے معاف کر دیجئے، یہ باقی رقم آپ لے لیجئے. توجہ چاہوں گا، سخاوت کس کو کہتے ہیں سمجھو. غوث پاک نے برائے نام اس سے لیا، برائے نام، اور بقدر ضرورت باقی رقم بھی اس کو دے دی اور فرمایا تو مسافر ہے، تو مسافر ہے تو رکھ لے، تجھے ضرورت پیش آئے گی تو یہ پیسے کام آئیں گے. ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمارا تو اللہ مالک ہے. یہ ہے سخاوت. بھوکے رہ کر کے اوروں کو کھلانا، یہ ہے میرے غوث پاک کی شان، یہ ہے غوث پاک کی شان.
اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کتنے صاحب علم تھے، اللہ نے علم کے اعتبار سے کتنا نوازا تھا۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر وقت کے ایک عظیم مفسر جن کو ایک آیت کریمہ سے متعلق 11 تفسیروں کا علم تھا، غوث پاک کی محفل میں حاضر ہوئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا اس آیت کی تفسیر آج غوث پاک بیان کریں گے، ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ غوث پاک کا علم کتنا ہے اور غوث پاک اس آیت کی کتنی تفسیریں بیان کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اور عالم بھی موجود تھے، انہوں نے اپنا معافی ضمیر اس عالم سے کہہ دیا تھا کہ آج ذرا دیکھتا ہوں کہ غوث پاک اس آیت کی کتنی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ غوث پاک نے تفسیر شروع کی، پہلی تفسیر بیان فرمائی تو ساتھی دوست نے اس عالم سے پوچھا اس کی تفسیر؟ کہا یہ تو مجھے معلوم ہے۔ پھر دوسری تفسیر بیان کی، کہا تجھے معلوم ہے؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ تیسری تفسیر غوث پاک نے بیان کی، انہوں نے کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے۔ چوتھی تفسیر غوث پاک نے بیان کی، اس نے کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے۔ پانچویں تفسیر بیان کی، کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے۔ چھٹی تفسیر بیان کی، انہوں نے کہا یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ 11 تفسیریں جب بیان کر چکے، وہ عالم کہتے ہیں یہ 11 کے 11 مجھے معلوم ہیں۔ اس کے بعد تفسیر بیان کرنے کا سلسلہ رکا نہیں، ایک ہی آیت کی غوث پاک نے 40 تفسیریں بیان کی۔ وہیں پر وہ جھک گئے اور کہا اس وقت روح زمین پر اگر قرآن کا سب سے بڑا جاننے والا کوئی ہے تو وہ عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ ہے غوث پاک کی شان۔ اور یہاں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ ولی بن کر گھوم رہے ہیں۔ کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ نیک بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اچھا بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ولایت کی جہاں تک بات ہے تو ولایت غیر عالم کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے توجہ چاہوں گا، میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں میں قرآن شریف سے ہی سمجھاؤں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ کیا پڑھتے ہو آپ نماز کے اندر؟ سورہ فاتحہ ہی تو پڑھتے ہو ہر رکعت کے اندر، پھر کوئی بھی آیت ملا لو، کوئی بھی سورت ملا لو، لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہو ہر رکعت کے اندر۔ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ جواب دیجئے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ کیا پڑھتے ہیں آپ سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جس پر تیرا انعام نازل ہوا۔ اب انعام کن پر نازل ہوا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ صالحین کون ہے؟ اولیاء کرام۔ صالحین کون؟ اولیاء کرام۔ اب صالحین کی جماعت یہ اولیاء کی جماعت ہے، اور آپ نماز اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ولیوں کے راستے پر چلا۔ پتہ چلا اگر ولی خود کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو اس کے راستے پر چل کر بھٹک جاؤ گے، اور اس کا راستہ اگر ایسا ہے جو انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، تو یہی در حقیقت صراط مستقیم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحیح معنوں میں جب کوئی اولیاء کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ اسے قرب خدا کی دولت سے مالا مال کر دیا کرتا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔